قرآن اپنی دو آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ختم کر چکا ہے۔ میرا کیا کہہ رہا ہے؟ اے لوگو، اے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والوں، دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد وحی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرو۔ اس خدا سے شرم کرو جس کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے۔ اب مجھے بتائیں یہاں پہ کیا بات واضح نہیں ہے؟ یہی شرم ہم مربیوں کو آج دلوانا چاہنے کہ شرم کرو۔ کہہ رہے اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ میں نے حوالہ آپ کو اس لیے کوٹ کیا ہے کہ ابھی مرزا غلام قادیانی خاتم الانبیاء بننے جا رہا ہے۔ مرزا کی ساری جنگ اس بات کے اوپر تھی کہ خاتم الانبیاء مجھے مانو، یہ بات سمجھے ذرا، نبوت کے دروازے بند ہیں۔ خاتم النبیین کا معنی وہ کہتا ہے کوئی نبی نہیں آ سکتا، وہی نبوت بند ہے۔ تو ابھی وہ آپ کے سامنے ایک پزل سوال ہو رہے کہ پھر مرزا کون تھا، پھر مرزا نبی کیسے بنا؟ ابھی یہ معمہ آپ کے سامنے حل ہو رہا ہے جناب۔ یہ خاتم الخلفاء اور مسیح موعود اگر الفاظ کوئی قادیانی کوئی مرزائی قرآن سے حدیث سے نکال کے دکھا دے تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا۔ بالکل ایسے ہی قادیانی مذہب کے اندر خاتم النبیین کے معنی کیا ہیں؟ اب دیکھیں نا، قادیانی مذہب میں چونکہ ابھی ہمارا زیر بحث موضوع ہے کہ ان کا مذہب کیا ہے، وہ نہیں ہے کہ جو دھوکہ عوام کو پبلکلی دیا ہے وہ آپ سب کے علم میں ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی کہ آخری ہونے میں کیا فضیلت ہے۔ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کیا آخری ہونے میں کوئی فضیلت ہے کہ نہیں ہے، کہ قادیانی مذہب میں خاتم النبیین کے معنی کیا ہیں۔ آپ کے سامنے جناب جو پہلا حوالہ ہے یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر ہے 200 اور کتاب کا نام ہے حمامت البشرا، اور یہ عبارت عربی کے اندر موجود ہے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، آپ اصل کو ترجمے سے ملا سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو حق حاصل ہے جی۔ اچھا جی، مرزا غلام کہتا ہے جی کیا تجھے علم نہیں ہے کہ ہمارا رب جو رحیم اور فضل کرنے والا ہے، اس نے نام دیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء کا بغیر کسی استثناء کے، اور طالبین حق کے لیے ہمارے نبی نے واضح الفاظ میں اس کی تفسیر، کس کی تفسیر؟ اس آیت کی تفسیر اپنے اس قول سے کر دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں خاتم النبیین کی تفسیر مرزا غلام قادیانی کیا کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو مرزا کہتا ہے کہ وہ خاتم الانبیاء کا جو لقب تھا آپ کا، اس کی آپ نے تفسیر کر دی۔ آگے مرزا کہتا ہے اور اگر ہم اپنے نبی کے بعد کسی نبی کا ظہور جائز سمجھیں تو گویا ہم وحی نبوت کا دروازہ بند ہونے کے بعد دوبارہ کھلنا جائز قرار دے رہے ہیں۔ دیکھ لیں کتنا واضح ہے۔ اور پھر کہتا ہے اور یہ خلاف کتاب و سنت ہے، جیسا کہ کسی مسلمان سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ ہم، اور آخری بات سنیے گا دھیان سے، کہتا ہے کہ ہمارے رسول کے بعد کوئی نبی کیسے آ سکتا ہے جبکہ آپ کی وفات کے بعد وہی منقطع ہو چکی ہے اور اللہ نے آپ کے ذریعے نبیوں کو ختم کر دیا ہے۔ اب دیکھ لیں اس ایک حوالے کے اندر ہی میرا خیال ہے کہ ساری بات کی کلیئرٹی آپ کو آ گئی کہ مرزا غلام قادیانی خاتم الانبیاء کے معنی کیا کر رہا ہے کہ نبیوں کو ختم کر دینا۔ چلیں آپ چند حوالے اور دیکھ لیتے ہیں۔ والیوم نمبر روحانی خزائن کا ہے جی 14، والیوم نمبر 14، پیج نمبر ہے 279، ایام الصلح۔ مرزا کہتا ہے جی کہ علاوہ ان باتوں کے مسیح ابن مریم کے دوبارہ آنے کو یہ آیت بھی روکتی ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کہہ رہے جو سورہ احزاب کی آیت ہے خاتم النبیین والی، یہ عیسیٰ ابن مریم کو روکتی کیوں؟ پھر کہتا ہے اور ایسا ہی حدیث میں بھی ہے کہ لا نبی بعدی، کہتا ہے حدیث میں ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر خود کہتا ہے یہ کیوں کر جائز ہو سکتا ہے کہ باوجود ہے کہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں پھر کسی وقت دوسرا نبی آ جائے اور وہی نبوت شروع ہو جائے۔ دیکھیں آپ کے سامنے بات، اور دیکھیں دونوں حوالوں میں ایک بات آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ مرزا کہہ رہا ہے کہ وہی نبوت ختم ہو چکی ہے اور خاتم الانبیاء ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے معنی کیا ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کوئی نبی کیسے آ سکتا ہے؟ تو دیکھ لیں آپ کے سامنے بات کیا واضح ہو رہی ہے کہ خاتم الانبیاء یا خاتم النبیین کے معنی مرزا غلام قادیانی کس روح سے کر رہا ہے؟ حدیثوں کی روح سے کر رہا ہے۔ آگے جناب چند حوالے اور آپ کو دکھا دیں۔ یہ جناب روحانی خزائن کے والیوم نمبر ہے 17، تحفہ گولڑویہ، پیج 174 کہتا ہے کہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ کی آیت، اور کہتا ہے کہ اور آیت وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورہ احزاب کی آیت، کہتا ہے میں صریح، ذرا سنیں دھیان سے، کہتا ہے کہ صریحاً نبوت کو آ حضرت پہ ختم کر چکا ہے۔ کہتا ہے قرآن اپنی 2 آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ نبوت کو ختم کر چکا ہے، اور کہتا ہے کہ صریح لفظوں میں فرما چکا ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء ہیں، جیسا کہ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ دیکھ لیں خاتم النبیین کی معنی بیان کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ آخری نبی ہے، کوئی نبی اس کے بعد نہیں آ سکتا۔ آگے دیکھیں جناب
اسی کتاب کے صفحہ نمبر والیوم 17 سیم کتاب ہے تحفہ گولڑیا پیج 175 مرزا کہتا ہے اگر حضرت مسیح سچ مچ زمین پہ اتریں گے اور 45 برس تک جبرائیل وحی نبوت لے کے ان پہ نازل ہوتا رہے گا تو کیا ایسے عقیدے سے دین اسلام باقی رہ جائے گا اور حضرت کی ختم نبوت اور قرآن کی ختم وحی پہ کوئی داغ نہیں لگے گا؟ یعنی مرزا غلام قادیانی کے نزدیک نبوت بھی ختم ہو چکی ہے اور وحی بھی ختم، نبیوں والی وحی بھی ختم ہو چکی ہے، اور مرزا کیا یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اسلام میں کچھ باقی نہیں رہے گا اگر کوئی نبی آ جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہی وہ بات ہے جو ہم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہی بات مرزا نے کتابوں میں لکھی ہے، لیکن دجل کیا ہے؟ عوام کے اندر مرزا غلام قادیانی کی نبوت کو جاگزی کرنے کے لیے دجل گریا جاتا ہے۔ آگے چلیں جناب، یہ حوالہ جناب ہے الحکم اخبار ہے، ان کا 10 جنوری ہے 1899، اس کا پیج نمبر ہے 8، اور آپ کو پتا ہے یہ تمام اخبار ان کے آرکائیو پہ موجود ہیں۔ مرزا کہتا ہے ختم نبوت کے متعلق پھر کہنا چاہتا ہوں، یعنی ان کا اخبار یہ کیا بتا رہا ہے کہ ختم نبوت کے متعلق پھر کہنا چاہتا ہوں، کیا کہنا چاہتا ہوں؟ خاتم النبیین کے بڑے معنی یہی ہیں، ذرا سنیں دھیان سے، کہہ رہا ہے خاتم النبیین کے بڑے معنی یہی ہیں کہ نبوت کے امور کو آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم کیا۔ دیکھ لیں ختم کیا، آگے الفاظ تک دیکھ استعمال ہوئے ہیں وہی، کہہ رہا ہے یہ تو موٹے اور ظاہری معنی ہیں کس کے؟ خاتم النبیین کے۔ پھر کہتا ہے اور دوسرے معنی ہے کہ کمالات نبوت کا دائرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم کیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبوت کی تکمیل بھی ہوئی ہے، نبوت کا اختتام بھی ہوا ہے۔ کہتا ہے یہ واضح اور بالکل سچ ہے کہ قرآن نے ناقص باتوں کا کمال کیا اور نبوت ختم ہو گئی، اس لیے الیوم اکملت لکم دینکم کا مصداق اسلام ہو گیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس پورے حوالے کے اندر کوئی ایسی بات ہے جو کسی کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن آپ 2-3 اشارہ حوالے آپ کو دکھا کے اس بات کو مکمل کر دیتے ہیں جناب۔ یہ جناب ہے آپ کا وہی کتاب ہے تحفہ گولڑویہ، اس کا پیج والیوم 17 روحانی خزائن کا پیج نمبر ہے 182، کہہ رہا ہے قرآن شریف اپنے نصوص قطعیہ سے اس بات کو واجب کرتا ہے کہ عیسیٰ کے مقابل پہ جو کہ موسوی خلیفوں کے خاتم الانبیاء ہیں، آپ دیکھ لیں کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ جو تھے وہ سلسلہ موسوی کے خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ عیسیٰ کے بعد وہاں پہ کوئی نبی نہیں ہے۔ کہتا ہے اس امت میں بھی، سن لیں، اس امت میں بھی آخری خلیفہ پیدا ہوگا تاکہ وہ اس طرح امت محمدیہ کی خلافت کا خاتم الاولیاء ہوگا۔ کیونکہ یاد رکھیں، کیونکہ مرزا غلام قادیانی نے پیچھے واضح طور پہ کہا ہے کہ وہی نبوت نہیں ہے، تو مرزا غلام قادیانی کا یاد، یہ سننے میری بات دھیان سے، مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ وہی ولایت کا تھا، یہ بات یاد رکھیے۔ تو کہہ رہا ہے کہ اس ذیل میں خاتم الاولیاء مرزا ہو گیا۔ پھر کہتا ہے کہ اور مجددانہ حیثیت اور لوازم میں عیسیٰ کی مانند ہو اور اس پہ سلسلہ خلافت محمدیہ ختم ہو جیسا کہ حضرت مسیح پہ سلسلہ خلافت موسیٰ ختم ہوا۔ کہہ رہا جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کے سلسلہ ختم ہو گیا، ایسے ہی کہتا ہے اس امت میں میرے پہ ختم ہو۔ اندازہ کرنے کتنی واضح بات ہے۔ 2 حوالے انشاءاللہ آپ کو اور دکھانا چاہوں گا اسی کے حوالے سے میں صرف یہ دیکھیں جناب، روحانی خزائن والیوم 13 پیج 224 مرزا کہتا ہے کہ چوتھے کہ قرآن شریف صاف فرماتا ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء ہیں، مگر ہمارے مخالف یعنی ہمیں کہہ رہے حضرت عیسیٰ کو خاتم الانبیاء ٹھہراتے ہیں۔ کوئی بھی نہیں کہتا مرزا صاحب جھوٹ نہ بولیں۔ اچھا کہتا ہے کہ جو صحیح مسلم وغیرہ میں آنے والے مسیح نبی اللہ کا نام سے یاد کیا ہے وہ حقیقی نبوت مراد ہے۔ اب مرزا کہتا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ جب وہ اپنی نبوت کے ساتھ دنیا میں آئے، کون آئے؟ عیسیٰ علیہ السلام، تو ہمارے نبی کیوں کر خاتم الانبیاء ٹھہر سکتے ہیں؟ یہ میں نے آپ کو اس لیے دکھایا کہ وہ ایک دھوکہ ہے کہ جو آج کے مربی بھی دیتے ہیں کہ اگر عیسیٰ آئیں گے تو پھر خاتم الانبیاء تو وہ ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ آج آپ کا اس بات کو ہم واضح بھی کر دیں انشاءاللہ کہ اس سے فرق کچھ بھی نہیں پڑتا ہے۔ آگے دیکھیں ذرا، اب یہ مرزے کا فتویٰ آپ کو سناتا ہوں جناب، روحانی خزائن والیوم 4 کا پیج 359 ہے۔ مرزا کیا کہہ رہا ہے؟ اے لوگو، اے مسلمانوں کی ضروریت کہلانے والو، دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد وحی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرو، اس خدا سے شرم کرو جس کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے۔ اب مجھے بتائیں یہاں پہ کیا بات واضح نہیں ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی نبوت کو جاری کرنا، یعنی کسی نبی کا آنا تسلیم کرنا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ قرآن کی دشمنی ہے۔ اور کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو خدا سے شرم آنی چاہیے، یہی شرم ہم مربیوں کو آج دلوانا چاہ رہے ہیں کہ شرم کرو۔ آگے جناب ابھی جو آپ کو 2 حوالے دکھانے ہیں، وہ جو میں نے بات کی تھی نا کہ وہ آخری کے حوالے سے، ابھی دیکھیں ذرا۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب، اور یہ کہاں پہ ہے؟ ایک غلطی کا ازالہ، والیوم جو ان کا 18 ہے روحانی خزائن کا، اس کا پیج نمبر 207۔ مرزا کہتا ہے پھر اسی کتاب میں اسی مکالمہ کے قریب یہ وحی اللہ ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ مرزا آپ جانتے ہیں کہ مرزا قرآن کو 2 بار اپنے پر نازل بھی کرتا رہا ہے نا، تو
تو مرزا یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے پہ جو وحی آئی ہے نا، کہہ رہا ہے اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ میں نے حوالہ آپ کو اس لیے کوٹ کیا ہے کہ ابھی مرزا غلام قادیانی خاتم الانبیاء بننے جا رہا ہے، یعنی کوئی بحث نہیں ہے نبی آنے کی۔ مرزا کی ساری جنگ اس بات کے اوپر تھی کہ خاتم الانبیاء مجھے مانو۔ یہ بات سمجھے ذرا، نبوت کے دروازے بند ہیں، خاتم النبیین کے معنی وہ کہتا ہے کوئی نبی نہیں آ سکتا، وہی نبوت بند ہے۔ تو ابھی وہ آپ کے سامنے پزر سوال ہونے کہ پھر مرزا کون تھا، پھر مرزا نبی کیسے بنا، ابھی یہ معمہ آپ کے سامنے حل ہو رہا ہے جناب۔ ذرا دیکھیں اگلے حوالے کے اندر، آپ کو مزید دیکھ کے بات واضح ہو جاتی ہے۔ یہ جناب مرزے کا روحانی خزائن کے والیوم 21 کا پیج ہے 412 412۔ مرزا کہتے ہیں کہ اسماء الانبیاء کا راز جو پہلے 4 حصوں میں سربستہ تھا، کہہ رہا پہلے جو میرے 4 حصے تھے براہین احمدیہ کے جو 4 حصے تھے پہلے، وہ کہتا ہے اس کے اندر جو مجھے سارے نبیوں کے نام دیے جا رہے تھے، تو کہتا ہے وہ ایک راز تھا، چھپا ہوا راز تھا۔ کہتا کہ یعنی وہ نبیوں کے اسماء جو میری طرف منسوب کیے گئے، ان کی حقیقت بھی کما حقہ منکشف ہو گئی۔ مرزا کہتا ہے کہ اب میرے پہ بات کھل رہی ہے کہ اللہ سارے نبیوں کے نام مجھے کیوں دے رہا تھا۔ کہتا ہے کہ یعنی یہ راز بھی خدا تعالیٰ کے تمام انبیاء کا نام براہین احمدیہ کے حصے سابقہ میں میرا نام کیوں رکھ دیا۔ نوٹ کریں ذرا، مرزا کہتا ہے سارے نبیوں کے نام مجھے دے دیے گئے، آپ کیا پتہ سوچے کیا ہوتا آخری نبی کا نہ ہو۔ نہیں، سنیں ذرا، کہتا ہے اور نیز یہ راز بھی کہ اخیر پہ بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء کا نام جو عیسیٰ ہے اور اسلام کے خاتم الانبیاء کا نام جو احمد اور محمد ہے، یہ دونوں نام بھی میرے کیوں رکھ دیے۔ کہتا میں سوچتا تھا کہ یہ کیا راز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احمد اور محمد دونوں نام، خاتم الانبیاء والے دونوں نام، مرزا کہہ رہا تھا میرے رکھ دیے۔ کہتا ان تمام چھپی ہوئی حقیقتوں کا بھی انکشاف ہو گیا۔ اب مجھے آپ بتائیں ذرا، سارے نبیوں کے نام بھی مرزے نے لے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہا خاتم الانبیاء ان کے بھی 2 نام مرزے نے لے لیے، اور مرزا آخری نبی بھی ہے۔ تو مجھے بتائیں مرزا کیا بننے جا رہے ہیں یہاں پہ، آپ ذرا خود اس گیپ کو فل کر لی ذرا، ٹھیک ہے جناب۔ ابھی انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد کہ کیا آخری نبی ہونے میں کوئی فضیلت ہے، لیکن اس سے پہلے شاید ہم چلتے ہیں اپنے عدنان بھائی کی طرف، تاکہ جو بھی ہم نے چیز آپ کے سامنے رکھی ہے اس پہ تھوڑی سی انشاءاللہ بات چیت ہو سکے۔ عدنان بھائی بسم اللہ۔ کہ مرزا نے خود قادیانیت کا رد اپنی کتابوں میں کیا ہوا ہے۔ مرزا نے خود جو آرگیومنٹس ہیں، جو ہمارے آرگیومنٹس ہیں، وہ پیش کیے ہوئے ہیں۔ وہ کس طرح اس نے خود مانا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد ایک اور نبی کا تصور کرنا بھی کفر ہے، قرآن کی دشمنی ہے، قرآن کی خلاف ورزی ہے۔ وہ یہ سب کچھ اکنالج کر کے اپنی پہلی کتابوں میں یہاں تک مرزا نے کہا تھا کہ ہم اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں، یعنی ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے شخص پہ جو نبوت کا دعویٰ کرے، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ نبوت کا دعویٰ کرنا کسی نئے شخص کے لیے ناممکن ہے، قرآن کی روح سے قرآن کی دشمنی ہے، اللہ کے نبی کا انکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی صرف ایک بات میں ایڈ کر دوں، یہ جو معاملہ ہے نا کہ عدنان بھائی خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ وہی نبوت ختم، کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ مرزے کا عقیدہ ساری زندگی کا ایسے رہا ہے۔ جی بالکل، اور بننا چاہتا تھا خاتم الانبیاء۔ جی بالکل، اور اپنی براہین احمدیہ میں اس نے اس کا اظہار بھی کیا، یعنی یہ جو یہ خیالات ہیں، ان سارے خیالات کا اس نے اپنی مختلف کتابوں میں اظہار کیا ہے۔ اور ہمارے جو عقائد ہیں، جو اہل سنت کے عقائد ہیں، وہ ان پر پہلے خود جو ہے وہ ان پر قائم تھا، لیکن بعد میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، مطلقاً نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا میں نبی ہوں اور پھر رسول ہوں، محمد رسول اللہ ہوں، ہاں اور رسول اللہ محمد ہونے کا دعویٰ کیا اس نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ ہونے کا تو اس نے دعویٰ کیا ہی، ہمیں پتہ ہے مسیح موعود کا مطلب اس کا یہی تھا کہ میں عیسیٰ ابن مریم کا جو ہے وہ ریٹرن ہوں، ان کی واپسی میں ہوں، ان کی واپسی میں خود ہوں۔ لیکن ساتھ ساتھ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ اسے معلوم تھا کہ لوگ اس کے دعوے پر ہنسیں گے، اگر وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا تو لوگ ہنسیں گے، تو اس نے یہ ٹائٹلز خود اپنا لیے کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں، لوگ کنفیوز ہو کے اسے ہی جو ہے وہ محمد رسول اللہ مان لیں، اسے ہی مسیح موعود عیسیٰ ابن مریم مان لیں، تاکہ وہ اپنی نبوت جو ہے ٹوٹی پھوٹی نبوت، جھوٹی نبوت جو ہے وہ ان ٹائٹلز کے انہی کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو منوا لیں۔ تو یہ مرزا کا دھوکہ تھا، اس کا دجل تھا، اس کا فریب تھا، جو اللہ نے الحمدللہ ایکسپوز کر دیا۔ ہم نے آپ کو کتنے ریزنز دیے، کتنی وجوہات دی پچھلے 7-8 مہینوں میں کہ مرزا ایک دجال تھا، جھوٹا انسان تھا، اور بہت کنفیوز تھا، اور بہت ایک کھپتی قسم کا انسان تھا، جسے خود نہیں پتا تھا کہ وہ کیا لکھ رہا ہے۔ کئی چیزیں تو ایسی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ مرزا نے خود اپنی کتابیں لکھی نہیں ہیں، اس کی کتابیں لکھی گئی ہیں، دوسرے لوگوں نے بھی لکھی ہیں اس کے ساتھ مل کے،
اس کے ایڈوائزرز ہوں گے, اس کے ساتھ لکھنے والے ہوں گے, کیونکہ ڈائریکٹ کانٹرڈکشنز ہیں. تو یہاں پر بھی کانٹرڈکشنز ہیں. آپ دیکھ لیں, پہلے مرزا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد, محمد کے بعد کوئی رسول کوئی نبی نہیں ہے, یہ قرآن کی دشمنی ہے. پھر بعد میں خود محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, پھر خود نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, یہاں تک کہ رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. بلکہ یہاں تک چلا گیا کہ اس نے اقوا اشد اور اکمل ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا. آ رہا ہے آگے, بالکل بالکل.